إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد و ثنا ہے. وہی عملہ پالنہار ہے اور مشکل کشا ہے. حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ماہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. رمضان المبارک آنے والا ہے. اسی تحت آپ کے سامنے آج کا عنوان ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان المبارک کو کس طریقے سے استقبال کریں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. چند باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنے کے لیے کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کے اوپر جو بنیادی اسلام جو رکھا ہے اسی بنیاد کے اندر اس کا مقام ہے. جیسا کہ شہادتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی شہادت گواہی دینا اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا. یہ عبادت کے جو 5 بنیادی اصول ہے اس کے اندر یہ ایسی عبادت ہے یہ روزے کا کہ یہ جو عبادت ظاہر نہیں ہوتا، روزہ جو ہے ظاہر نہیں ہوتا، کلمہ جو ہے شہادت اور عمل ظاہر ہوتا ہے، نماز جو ہے ظاہری ہے، حج جو ہے وہ بھی ظاہری ہے، زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ دینے والا اور لینے والے کے درمیان بھی ظاہری ہے، اور حج کعبۃ اللہ کا یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا عمل ہے روزہ کہ کسی کو باہر نہیں معلوم ہوتا.
روزے دار کو ہی صرف معلوم ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ لگتا کہ کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے۔ یہ ایسا عبادت ہے صرف خالص اللہ کو ہی پتہ لگتا کہ روزے دار کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کا جو بدلہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا، اس کا کوئی گنتی نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھو 70 نماز کی ثواب ملے گا، 1 روپیہ لوگوں کے خیرات کرو 70 کا نیکی ملے گا وغیرہ۔ لیکن روزہ ایسا چیز ہے کہ اس کا جو حساب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بے حد نیکیاں دے گا روزے کے بارے میں۔ تو ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، اور نعمتوں کا برسانے والا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی خصوصی مقصد رکھتا ہے اور اس میں خاص اعمال ہوتے ہیں، اور روزے کے بہت سے فضائل بھی ہیں، اور اس کے اندر قیام، صدقہ، تلاوت قرآن، دعا، اذکار، توبہ، استغفار، آداب روزے وغیرہ، یہ سب کچھ اس مہینے کے اندر میں آنے والے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہوشیار کروا دیتے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کمر بست ہو جاؤ، نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، اسی لیے تیار ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام کو ابھارتے تھے نیکیوں کے طرف۔ اسی خطبے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آنے والا مہینہ ہے، آغاز ہونے والا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور ایک موقع دے رہا ہے کہ نیکیاں کمانے کا موقع اور دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے دوست اور احباب اور ہمارے رشتے دار کہ پچھلے رمضان میں تھے، ابھی جو رمضان یہاں تک زندے نہیں ہیں، اللہ کے پاس پیارے ہو گئے۔ یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کا استقبال کیجئے، اس کا قدر کیجئے۔ جس طریقے سے نیکیاں کمانے کا طور و طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے عمل کر کے اس مہینے کا پورا سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمانے والا ہے ہم لوگوں کو۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس کا نام ریان ہے، اس کے اندر سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا اور کوئی نہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شرکتیں شیطان کو جگڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ عام وقت میں جیسا گمراہ کرتا ہے ایسا رمضان المبارک میں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے اور انعامات عطا کر دیتا ہے اس مہینے میں، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کر دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے اکثر بندوں کو۔ اور اتنا ہی نہیں، جو توبہ سچے دل یعنی صدق دل سے جو توبہ کرتا ہے، یعنی شرک اور بدعت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا شرک اور بدعت میں ہماری زندگی، اس سے توبہ کر لیں اور پورا سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور ایسے عظیم و شان مہینہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی نعمت دینے والا ہے، نیکیاں برسانے والا ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں، یعنی اس کا مقام منزلت جو سلف صالحین جو سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ ہم لوگوں نے عبادت کیا رمضان المبارک میں اس کو تو قبول فرما لے۔ یعنی 2 دعا خاص کر کے سلف صالحین کیا کرتے تھے
کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے رمضان مبارک کا نصیب کے لیے دعا کرتے تھے، جب رمضان مبارک گزر جاتا تھا تو رمضان مبارک میں جو نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کرنے کا بھی پھر دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اس مہینے کا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان المبارک کو نواز دیا ہے، اسی لیے اس کو بہت ہی مقام اور مرتبہ ہے شریعت کے اندر۔ لہذا ہمیں اس بات مہینے کی غنیمت سمجھنے کے لیے یہ ایک اچھا ایک بہترین ایک حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا اہم ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے، دونوں نے ایک وقت اسلام قبول کیا۔ دو آدمی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، یعنی اسلام قبول کر لیا دو آدمی نے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ایک شخص جو تھا اللہ کی عبادتوں میں زیادہ وقت نکالا کرتا تھا، عابد بندہ تھا، اور کوئی جنگ میں کسی جنگ کے اندر میں وہ شہید ہو گیا ایک بندہ۔ جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا، اس کی شہادت کی 1 سال کے بعد فوت ہوا، یعنی پہلے آدمی شہادت ہونے کے بعد 1 سال تک ایک آدمی زندہ تھا، وہ مختصر عبادت کیا کرتا، اس کے بعد میں وہ عام انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، یعنی بعد میں جو گزر گیا وہ آدمی پہلے آدمی سے بھی پہلے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ پہلے آدمی تو نہیں بندہ تھا اور عبادت بھی کرتا تھا اور شہید بھی ہو گیا، لیکن دوسرا آدمی 1 سال گزرنے کے بعد عام موت آ گئی۔ یہ دونوں کے بارے میں حضرت طلحہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بعد میں گزر گیا وہ پہلی جنت میں جا رہا ہے، جو پہلے گزر گیا شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ اور یہ صبح ہوئی تو خواب لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا، تو عجیب اظہار کیے ہیں لوگوں نے، کہا کہ یہ عجیب واقعہ ہے، کیسے واقعہ ہے؟ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آدمی کے بعد 1 سال یہ زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، جس میں اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، یعنی 1 سال زندہ تھا پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی، یعنی سال بھر کے پورے نمازیں بھی پڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا درمیان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اتنا فاصلہ ہو گیا کہ جو بعد میں گزر گیا اس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور نمازیں بھی عبادت کیا، اس کے لیے اس سے پہلے یہ داخل ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ آدمی اکٹھے یعنی مسلمان ہوئے دونوں مل کر، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ پہلا آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس دوران میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ تو دوران اور وہ روزوں بھی رکھا اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا، جس کا مقصد یہی تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے تیار ہو جائیے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اور آپ غور فرمائیں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور میرے بزرگ اور عزیز دوستوں کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہم کیا
تیاری کرنی چاہیے، کیسا اس کا ایک پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں مختصر چند باتیں ہیں۔ اس مہینے کو پہلے سمجھے کہ غنیمت والا مہینہ ہے۔ پہلے اس مہینے کی فضیلت کیا چیز ہے، ہم روزہ کس لیے رکھا کرتے ہیں، کس لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے ہیں، اور کس لیے بھوکا پیاسا رہا کرتے ہیں، اس کے پہلے علم ہونی چاہیے کہ یہ جو مہینے کی اتنی فضیلت ہونے کا وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اس کی فضیلت بڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ غور کیجئے، یہ قرآن جو ہے ھدی للناس کہا، یعنی سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت والا کتاب ہے۔ یہ لوگوں کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نازل کیا گیا، یہ غلط ہے۔ قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی ہے، اور بہت سی نشانیاں اس میں کیا ہے، یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، یہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ کب رکھے گا، قرآن کو پڑھے اور سمجھے، جب سمجھ میں آئے گا، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن تو پڑھتے جائیں گے لیکن بات سمجھ میں نہیں ہے، کب سمجھ میں آئے گا کہ اس آیتوں کے اوپر میں جب غور و فکر کریں گے، جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دل کو کھول دے گا جو حق اور باطل کو الگ کرنے کا تمیز سکھا دے گا۔ اسی لیے کہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ ضروری چیز ہے۔ کیونکہ حافظ صاحب ہوتے رمضان المبارک تہجد میں یعنی قیام اللیل میں تراویح میں پورا پارہ پڑھتے ہیں۔ غور کیجیے، ہم بھی خود پڑھتے ہیں پارہ، لیکن پارے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو روزے دار کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈال کے جیسا کام آئے گا، یعنی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی پا جائے، اور یہ یتیم اور بیوہ اور بھوکے، ان لوگوں کی بھوک کی تصور ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ بھوک کیا چیز ہے اور شدت کیسی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار ہو جائے، یعنی روزے کے رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہوا، جیسے کہ پہلے لوگوں پر بھی، پہلے امتی لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو قرآن نازل کیا گیا اس مہینے میں، یہ رمضان مبارک کا مہینے میں، اور اس مہینے میں ایسا مبارک ایک رات ہے جس کو انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جس نے پا لیا وہ 1000 مہینہ، یعنی 80 پر 3 80 پر 4 سال عبادت گزار ہو بندہ، تو جتنے نیکیاں ملیں گے ایک رات کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو رکھ دیا۔ اس مہینے کے اندر میں ہی وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، یعنی رمضان مبارک کا آخری جو 10 دن ہے اس کے اندر میں طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 23 25 27 وغیرہ، یعنی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات میں مل جائے گی۔ اس کا قدر کیا ہے، 1000 مہینے سے بہتر عبادت کرنے میں، یعنی ایسی رات صرف رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم سے آزادی دے کر کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور خاص کر کے توبہ استغفار کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے غنیمت والی مہینہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اور قیام کیا، یعنی رات کی نماز پڑھا، تو روزہ اور نماز تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور اس بندے کا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کا۔ جس نے روزہ رکھا اور روزہ کھلوایا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔
یعنی غور کیجئے، روزہ رکھنے والا روزہ کھولنے والا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب فرمائے گا کہ روزے دار نیکیاں لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کو کیسے کریں، ایک شیڈول بنائیں کہ فجر کو اٹھیں یا فجر سحری سے پہلے اگر اٹھ گئے تو دعا کریں، توبہ استغفار کریں اور اس کے بعد میں سحری کریں۔ یہ برکت ہے، سحری کرنا برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کیا کرو، یہ برکت ہے تمہارے لیے۔ سحری کریں پھر باجماعت نماز ادا کریں۔ بہت سے لوگ 3 بجے 3:30 بجے کھا لیتے ہیں، 4 بجے سو جاتے ہیں، فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت گزارنے والا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم کثرت کے ساتھ عبادت جماعت عادت کر لینی چاہیے۔ ایک ٹریننگ ہے، یہ رمضان المبارک ہے جو ٹریننگ ہے، پورا مہینہ میں ٹریننگ لیں اور باقی مہینوں میں بھی اس کو استقامت رکھے، اس کے اوپر عمل کرے، باجماعت نماز پڑھے، فجر کے بعد میں کم سے کم 10-15 منٹ قرآن تلاوت کرے۔ جو رات میں سنایا گیا ہے اس پارے کا ایک بار معاہضہ کریں کہ اس پارے کے اندر میں کیا کہا گیا ہے، یا وقت نہیں ہے تو ظہر کے بعد میں پڑھا کریں، ظہر کے بعد میں خیل اللہ کریں۔ بہت سے لوگ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کے بعد سونا منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد نہ سویا کرو۔ بہت سے لوگ سحری کر لیتے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ فجر پڑھ لیتے سو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، انتظار کریں فجر کے بعد کہ اشراق کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کام میں چلے جائیں۔ اور جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں جس نے عمرہ کیا وہ حج کے برابر کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دن دولت دیا ہے وہ لوگوں نے عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد میں قرآن کی ظہر کے بعد میں خیل اللہ کریں، یعنی تھوڑا سا لیٹ جائے اثر تک، پھر اثر پڑھے، اثر کے بعد پھر قرآن کی تلاوت یا دعا استغفار کریں، اور مغرب کے وقت جب آتا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے بیٹھ جائے تو دعا کے لیے بیٹھنی چاہیے۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ دن بھر روزہ رہتے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے وہ جو انتظامات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے دار کا جو افطار سے پہلے جس نے دعا کرتا اس کا دعا رد نہیں ہوتا، روزے دار کا دعا رد نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں نے کاموں میں لگ جاتے، جب وقت ہو گیا بسم اللہ روزہ کھول لیتے، یہ کوئی فائدہ والا نہیں ہے۔ روزے کھولنے سے پہلے دعا میں بیٹھ جائے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا دعا قبول فرمائے گا۔ پہلے ہی اس کی تیاری کر لے کنارے میں، ایسا نہ ہو کہ وقت ہوا تو اسی میں مشغول ہو جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار دعا کریں، اس کے بعد میں روزہ کھولیں، اس پر کھانا پینا کریں، پھر اس کے بعد عشاء کے لیے تیاری ہو جائے۔ یہاں بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب روزہ کھول دیا بس کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں کہیں دکانوں پر، کہیں ہوٹلوں پر وغیرہ وغیرہ۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ روزہ کھولنے کے بعد کھانا پینا، رمضان میں جتنا کھانے کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرتے باقی دنوں میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ غور و فکر کیجئے کہ روزے دار جو ہے کھانے پینے میں کم کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، زیادہ کھانے کے لیے نہیں۔ رات کے 12-1 بجے تک لوگ جاگتے ہیں، یہ منع ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء پڑھا اور پھر تراویح پڑھا تو آرام کیا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام مہینوں کے اندر میں یہ ایک نیند نکال کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جو ہم لوگ تراویح جو پڑھ رہے ہیں تہجد قیام اللیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیند نکال کر کے رات کے 2-3 بجے پڑھا کرتے تھے۔ تو روزے دار کو تکلیف مصیبت ہوتی، اس لیے عشاء کے بعد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پڑھایا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن جماعت کے ساتھ پڑھائے تھے۔ اس کے بعد میں پڑھانا چھوڑ دیا کیونکہ مشقت اور تکلیف اور ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا تراویح ختم ہو تو فوراً سونے کے انتظام کر لیا جائے، کیونکہ پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رات کے 12-1 بجے تک گپے میں لگے رہتے ہیں، پھر مشکل مشقت سے سحری کو اٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی پابندی کریں، کیونکہ وقت کی بھی ایک قیمت ہے اسلام کے اندر میں، اور ہمارے آرزو کے حق ہے کہ اس کو ادا کریں، یعنی نیند نکالیں، اپنے جسم کا حق ہے اس کو بھی ادا کریں۔
تو میرے بزرگوں عزیز دوستوں یہ ایک شیڈول بنائیں کہ قرآن کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں اور دعا استغفار میں زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، باقی کاموں کو کم کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عورتیں جو ہے گھر کے عورتیں رمضان میں کھانے پینے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے نیکی کمانے کا موقع نہیں ہے؟ میرے بزرگوں عزیز دوستوں ان کو بھی کہیے کہ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت اور عبادت اور دعا استغفار میں ان کو بھی وقت دے، ان کو کھانے پینے کے انتظام میں کم کریں، ان کو کم کرنے کا حکم دیں۔ یہ اچھی عادت ہے کیونکہ صحابیات کے اندر میں یہ عمل تھا، کچھ کھجور پانی وغیرہ رکھ لیں وقت کے لیے، روزہ کھولیں، اس کے بعد میں کھانے پینے کا انتظام کریں، لیکن ان لوگوں کو کاموں میں مشغول نہ کریں۔ اور خاص کر کے رمضان مبارک میں عورتوں کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا گھومنا مارکیٹوں میں بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ رمضان مبارک سے جو ضروریت ہے، جو کپڑے وغیرہ خریدنا وغیرہ جو بھی ہے آپ لوگوں کی خواہشات، رمضان مبارک چاند دکھنے سے پہلے اس کاموں کو ختم کر لیں۔ رمضان مبارک نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، مارکیٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینا کم کرنے کا مہینہ ہے، کھا پی کر کے موج کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں عزیز دوستوں یہ چند باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے اور پورا سے پورا اس میں جو فائدہ ہے اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ پورا سے پورا رمضان مبارک تیرے حکم بردار اور اللہ کے